بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی قید کے خلاف PTI کا اقوام متحدہ کی جانب سے رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی گرفتاری کے پیچھے اصل ماجرا کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ اس ویلاگ میں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یا PTI کے لوگ یا عمران خان صاحب کے صاحبزادے، کیا آپ یہ اقوام متحدہ یا کسی اور ادارے کی جانب سے رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، اقوام متحدہ کی جانب سے جو آپ کو ہم نے ویلاگ بتایا تھا کہ ورکنگ جو گروپ ہے اقوام متحدہ کا، اس کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا، اور عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور عمران خان کو رہا کیا جائے اور عمران خان صاحب کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ لیکن یہاں اس وقت جو بائیڈن کی حکومت تھی تو وہ پاکستان میں کوئی خاص نہیں۔ اب جو حکومت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو پاکستان کے لوگوں کو اور لوگوں کو امید تھی، لیکن مسئلہ آپ کو وہی بتایا تھا کہ جب تک یہ دو کام رہیں گے تو پاکستان بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے جب تک یہ نہ ٹھنڈے گی تو امریکہ کی جانب سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک فلسطین اور اسرائیل کہ میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ غزہ پر قبضہ کرنا کیوں ضروری ہے اسرائیل کے لیے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کریں گے۔ دیکھیے، عمران خان اور بشیر بی بی کو جو قید میں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی قانونی ہوتی تو عدالتوں میں پیش کیا جاتا، لیکن نہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، نہ سماعتیں مقرر تھی۔ اور یہاں ہاشم ڈوگر جو 15ویں نمبر کا جج تھا، اس شخص کو میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے کہا تھا اس کو ریڑھی بھی نہیں لگانی چاہیے، اس کو میں کہتا ہوں نشان حیدر دینا چاہیے۔ اس شخص کو 14,000 توپوں کی سلامی دینی، جس شخص نے صحیح کہا تھا کہ یہ انصاف کا قاتل ہے، اور جس شخص نے یہ ہاشم ڈوگر نے خود بتایا تھا، دیکھیے اس شخص کو سلامی دینی، یہ انصاف کا قاتل ہے۔ دیکھیے سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتا، اور دیکھیے نہ یہ کرتا ہے، جب سے آیا نہ عمران خان صاحب کے کیس مقرر کیے، صرف 2 توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست ہے، اس شخص نے مقرر نہیں کی۔ بے شرم آدمی، انصاف کرو۔ اس کے بعد بہت سے ایسے کیس ہیں جن میں عمران خان کے لیے کیس ہے، یہ بے شرم آدمی نہ عمران خان کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے نہ ضمانت کے لیے، لیکن یہاں ڈوگر کو فیصل وافدہ جس نے کہتا تھا کہ ڈوگر کو لایا اس لیے گیا تھا کہ یہ انصاف کا قتل کرے۔ جو آج جو توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت ہونے والی تھی وہ ختم کر دی گئی، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب جو سرکاری اعلیٰ حکام ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سخت بیان نہ دیں تو اس لیے عمران خان کی سماعت نہیں ہو رہی۔ دیکھیے عمران خان صاحب کا اقوام متحدہ میں جانا یا جانا کچھ نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ اگر پاکستان کو کہہ دے تو پاکستان کے جنرلوں پر کچھ نہیں ہوگا، جب تک امریکہ اپنے مفاد نہیں نکالے تو اس وقت تک یہ نہیں ہوگا، یہ بھی آپ بات رکھیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی پہلے بھی رپورٹ آ چکی ہے، اقوام متحدہ پاکستان پر کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات واضح ہے۔ جب دیکھیے جون تک اپڈیٹ کرنا تھا یورپی یونین نے، لیکن یورپی یونین بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ جب تک کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مقصد پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ نہیں، پاکستان کے عوام صرف 1 کروڑ لوگ یا 2 کروڑ لوگ یا 50 لاکھ لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں، 24 گھنٹوں میں نظام بدل سکتے، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، صرف سڑکوں پر بیٹھ جائیں اور اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل نکلتے ہیں پرسوں نکلتے ہیں، یہ تو پاکستانی قوم پر مختصر ہے۔ مزید معلومات کے لیے اب ہمارے YouTube چینل پر ہیں۔ اگر آپ ہمارے انسٹاگرام پر ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو اگر لیٹ ملتی ہے ویڈیو یا تھرڈ پر، تو آپ ہمارے YouTube چینل MS News HD5 پر آ کر ویڈیو سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔